अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस एक चल रहा है, उसके अंदर जो खौफनाक मर्डर हुआ और 2 माह गुजर चुके हैं और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ठीक है, अभी तक बाकायदा। और एक हमारे पाकिस्तान के डक्की भाई जो कि टॉप यूट्यूबर हैं, नंबर 1 कह लें आप, कि उनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पे जाती है। उनके कोई 2.8 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर एक चैनल पे हैं, दूसरे पे भी तकरीबन इतने ही 2 मिलियन के करीब है, आई थिंक, आई गेस। तो उनकी जो रीच है ऑडियंस की, व्यूअर्स की, वो बहुत ही एक हैरान कुन बात है कि जो हमारी यूथ है 75%, वो उनके पीछे, उनको बिल्कुल ना जिस तरह वो किसी को पूजा जाता है कि मतलब डक्की भाई एक 10 मिनट की वीडियो में 20 गालियां निकाल के जाते हैं, सिखा के जाते हैं और बच्चे बड़े खुश होते हैं, यूथ हमारी, और बड़ा एंटरटेनमेंट के नाम पे वो चीज़ चलती है। और डक्की भाई को कोई 7 से 8 साल कम से कम हो गए हैं इस चीज़ में, और डक्की भाई ने आज तक किसी सोशल इशू, करंट इशू, इकोनॉमिक इशू, किसी मामले पे, किसी क्राइसिस पे, किसी मॉरल क्राइसिस पे बात नहीं की, इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि वो अपनी बस कमाई में लगे हुए हैं। वो एक है ना कोट डांटे का कि इन मॉरल क्राइसिस जो बंदा भी न्यूट्रल रहता है तो उसके लिए, खैर वो मैं नहीं बात करता उसका कोट क्या है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं। तो यानी कि मॉरल क्राइसिस के अंदर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डक्की भाई 2 दिन से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है डक्की भाई के नाम से। और वो ट्रेंड क्यों है? क्योंकि डक्की भाई ट्वीट्स कर रहे हैं कि भाई मेरे लिए आप नॉमिनेशन करें, क्योंकि एक अवार्ड आ रहा है, पिसा अवार्ड, मुझे पिछले साल भी मिला था, मैंने घर में रखा सजाया, और मैं दोबारा लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं टॉप यूट्यूबर का अवार्ड लेना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप सेलिब्रिटी हैं। हमारे मुल्क में एक अलमी है कि हम लोग अब्दुस सारिदी जैसे लोगों को अवार्ड नहीं देते, हम लोग एमन मिनाल, डक्की भाई, क्योंकि एमन मिनाल का भी ट्रेंड चल रहा है, उनकी 1 महीने से मायूं चल रही है, शादी चल रही है, वो 3-4 महीने उनकी शादी चलेगी वो मिनाल की। तो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो बड़े अजीब से मामले होते हैं कई दफ़ा कि एक तरफ हमारे लोग उर्तुल और कुर्लुस उस्मान देख के बड़ा उनको फ़ैन फॉलोइंग करते हैं कि ये हस्तियां थी जो मेरिट पे फैसले करती थी और आवाम की खातर उठती थी, और एक तरफ वो देख के साथ ही 10 मिनट की डक्की की वीडियो देख के गालियाँ सीख के तो वो समझते हैं कि ये हमारे महान लोग हैं जो कि अवाम की खातर ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, काम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप मॉरल एथिकल बात करें तो मैं आपको क्लियर करूं, औरत मार्च के खिलाफ हमारी वहाँ बड़ी खड़ी हो जाती है कि औरतें क्यों लिबास पहन के आ जाती हैं और मेरा जिसम मेरी मर्जी की लफ्ज़ बोलती हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि वही लोग जो ये बातें करते हैं औरतों के खिलाफ, वही लोग डक्की की वीडियो देखते हैं जिसके अंदर आप देख नहीं सकते ऐसी बेहुदा गालियाँ होती हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये कि डक्की अगर गालियाँ निकालेगा एज अ लड़का तो ठीक है, ठीक है, इंजॉय करना है, मज़ा आएगा, हा हा हा, एंटरटेनमेंट। और अगर वो लड़कियाँ अपना हक मांगेंगी तो वो गलत है। चलें, पहले डिसाइड कर लें कि गलत किसको कहते हैं। दूसरी बात यह कि डक्की जो भी करे, मैं समझता हूँ ठीक है, उसका राइट है, और पैसे कमाना भी हर इंसान का राइट है। वो इस मुल्क से 30-35 लाख रुपए महीने का कमाता है यूट्यूब से, उसका राइट है, वो कमाए, और कोई हर्ज नहीं, और जो करता करे, उसकी अपनी लाइफ है, हम एज ए इंडिविजुअल नहीं कह सकते। लेकिन हमें कभी सपोर्ट भी चाहिए हो, फ़र्ज़ करें डक्की के जो व्यूअर्स हैं उनको कोई मसला हो जाए, किसी को फ़ैन है लोग, तो डक्की कभी उनकी लिए आवाज़ नहीं बन सकता, कभी खड़ा नहीं हो सकता। मतलब कहना चाहिए कि लेट्स सपोज नूर मुकद्दम है, उसका इतना खौफनाक मर्डर हुआ, हो सकता है वो डक्की की वीडियोस देखती हो, फ़र्ज़ करें, या और किसी यूट्यूबर की, तो किसी ने भी, किसी भी सोशल आपकी जो सेलिब्रिटी है, उसने आवाज़ नहीं उठाई एक दफ़ा भी नूर मुकद्दम के बारे में। ऐसे ये रिएक्ट करते हैं जिस तरह हम इस मुल्क में रहते ही नहीं हैं, सिर्फ इस मुल्क से पैसा लेते हैं। पॉलिटिशियंस को आप बड़ी बातें करते हैं। देखें, सोशल मामलों में माशरे के हर फर्द का किरदार होता है। मैंने वो जो डांटे का कोट बताया आपको, वो ये इसलिए बताया कि मॉरल क्राइसिस के अंदर या किसी भी इस तरह के मामले में न्यूट्रल रहना भी बड़ा गलत होता है। तो एक इंसान जिसको आप सेलिब्रिटी मानते हैं कि ये हम इसके फ़ैन है, ये सेलिब्रिटी है, वो किस चीज़ की सेलिब्रिटी है? जिसकी अंदर ईमान या जिसके अंदर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना या मजलूम का साथ देना ही नहीं है। क्योंकि उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर जो डक्की के 3 मिलियन फॉलोअर है, मैं उनकी नहीं कर रहा, वो भी लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी वीडियो 2 मिलियन पे जाती है, उसकी एक आवाज़ है, वो आवाज़ बनता है, लोगों को साथ लेके चलता है। आप यकीन करें, उसने परसों ऐलान किया ट्विटर पे कि पिसा अवार्ड मिल रहा है, तो लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे ये अवार्ड दिलवाया जाए। तो लोगों ने 1 घंटे के अंदर ट्रेंड बना दिया ट्विटर पे नंबर 1 और डक्की भाई के नाम से कि इसको अवार्ड दो। तो अगर आपकी इतनी पावर है तो आप काइंडली कभी किसी मजलूम का साथ भी दें। मेरी अब आज जो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं सबके साथ करूँगा बारी बारी, जितने यूट्यूबर हैं। नंबर 1 पे मैंने डक्की को लिया क्योंकि ये नंबर 1 यूट्यूबर है, इधर से मैं शुरू कर रहा हूँ। और मैं आवाम से कहूँगा कि आपने ये वीडियो शेयर करनी है और डक्की तक पहुँचानी है। और डक्की से कहूँगा कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइंदा भी गालियाँ निकालें, क्योंकि पिछले दिनों आप लड़ रहे थे ट्विटर पे कि मैं अगर गालियाँ निकालता हूँ तो कौन सा बुरा काम करता हूँ। नेटफ्लिक्स पे भी तो बड़े बड़े गंदे फिल्में और कंटेंट पड़ा हुआ है।
تو بات یہ کہ نیٹ فلکس تو ہماری پاکستان کی 90% عوام کے پاس ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ دو برائیوں کو کبھی بھی بیان کر کے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ برا ہے تو میں بھی برا ہوں تو اس کا مطلب ہے سب اچھا ہے. وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, غلط ہوتا ہے. اور سب سے جو میں آپ کو فیکٹ بات بتاؤں نا, آپ کے پیچھے, میں کیونکہ یوتھ سے ابھی نکلا ہوں, آپ کے پیچھے پوری یوتھ پاکستان کی آپ کو بہت سراہتی ہے اور آپ کو فالو کرتی ہے. اور اس یوتھ کو آج تک کوئی موٹیویشن آپ نے نہیں دی, کوئی آپ نے حال نہیں بتایا کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, کوئی اویئرنیس, کوئی ایجوکیشن. کیونکہ ہم نے نظر تو سب رکھی ہوتی ہے. ہاں, گالیاں ضرور سکھائی ہیں آپ نے بچوں کو, ہر قسم کی, ہر لیول کی. لیکن پھر میں کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی چینل چلاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ کریں, لیکن جس عوام سے آپ نے محبت لی, پیسے لیے, کمائی کی, گھر بنایا, گاڑی لی, ایوارڈ لیے, تو اس عوام میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے گا کسی قسم کا بھی, یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے, بم دھماکہ ہو جائے, زلزلہ ہو جائے, کوئی قتل ہو جائے, کوئی سوشل کرائسس پالیٹکس کا ہو جائے, میں کہتا ہوں یہاں پہ کوئی ملک کی آدھا ملک تباہ ہو جائے گا, یہ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے. کوئی کشمیر کا ایشو ہو جائے, کسی معاملے میں بھی نہیں بولیں گے, کیونکہ ان کو اپنی صرف ساکھ سے مطلب ہے اور اپنا پروفیشن سے مطلب ہے. مطلب پروفیشنلزم از سم تھنگ ایلس. یہ تو آپ سیلیبریٹی ہیں, سوشل, ایک طرف آپ کہتے ہیں انفلوئنسر ہیں ہم. انفلوئنسر کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے. تو اگر آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو, کرتے ہیں. ابھی آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ جو بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے, یعنی کہ میں, اس کو جا کے گالیاں نکالیں, اس کی پروپیگنڈا کریں, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, تو آپ یقین کریں کل تک میرے پورے ملک میں اشتہار لگ جائیں گے. مجھے پتا ہے آپ کی جو فین فالوئنگ ہے, اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس میں اگر گندا ہوتا ہوں یا میری کوئی ذلت ہوتی ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ادھر جو بات کرنے آیا ہوں نا, وہ یہ کرنے آیا ہوں, آپ کو کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنے آیا آپ کی, میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں ڈکی کے فالوور سے. اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو ڈکی کے فالوور نہیں ہیں, جو نور مقدم کے کیس کو فالو کرتے ہیں, کہ آپ نے یہ ویڈیو ڈکی تک پہنچانی شیئر کر کے. اور ڈکی کو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈکی, میں نے دیکھا ہے کہ 6-7 سال آپ نے اس عوام کے ساتھ جو کیا ہے نا, وہ ایک لمبی بحث ہے, اس کو میں پروف کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح عورت مارچ کے خلاف لوگ نکلتے ہیں نا, تو آپ کے خلاف بھی نکل رہے ہیں. لیکن کیونکہ اگر یہ ہپوکریسی نہ ہو عوام میں, کیونکہ عوام جو کہتی ہے کہ ہمیں کردار چاہیے, تو کردار کہیں سے بھی نہیں تھا. لیکن اگر آپ نے کیا ہے اور کمایا اور لو لیا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے لو چاہیے, اور آپ کی ٹویٹیں پچھلے 3 دن سے میں پڑھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایوارڈ دو, مجھے لو کرو, دوبارہ ٹویٹیں کرو, تو آپ کسی مظلوم کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ سوشل فگر ہیں, سوشل سیلیبریٹی ہیں, آپ کی آواز ہے, آپ انفلوئنسر ہیں, ٹھیک ہے. میں سب کو کہوں گا, میں نے کہا یہ آپ سے شروع کیا, ٹھیک ہے. آپ کائنڈلی ایک ویڈیو اگر بنائیں کہ نور مقدم کا کیس جلدی ہونا چاہیے, اس کو سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, جس طرح زینب کیس ہوا, نور مقدم کو انصاف جلدی ملے. اور یہ اگر آپ بات کر دیں گے, اور آپ کے فین فالوورز بھی آپ کو پتہ کتنا سراہتے ہیں, تو آپ کا کیا جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. کوئی جہاں پہ اتنی کمائی کی ہے وہاں پہ تھوڑی نیکی بھی کما لیں گے, جہاں پہ اتنی گالیاں نکالی ہیں وہاں پہ کوئی تھوڑی اچھائی بھی کما لیں گے, جہاں پہ یوتھ آپ کو دیکھتی ہے وہاں پہ تھوڑے سے بڑے لوگ بھی آپ کو دیکھ کے کہیں گے بچہ اچھا ہے. تو نقصان نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا جو آپ کو ڈر لگتا ہے, کیونکہ یہ اسکینڈلائز نہیں ہونا چاہتے کسی بھی طرح سے بھی. یہ صرف اپنا ایک انہوں نے پکڑی ہوئی چیز. اور ویڈیو پہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اس پہ تو آپ نے کوئی محنت بھی نہیں کرنی, اور کچھ نہیں تو آپ کم از کم قاتلوں کو روسٹ ہی کر دیں. روسٹنگ کرتے ہیں نا آپ, لوگوں کو مذاق اڑاتے ہیں, کسی بندے کو پکڑتے ہیں اور ان کو روسٹنگ کے نام پہ ان کی تذلیل کی جاتی ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اور تو آپ جو مجرم ہیں, ملزم ہیں, ان کو روسٹ ہی کر دیں, ان کا مذاق ہی بنا دیں, ایٹ لیسٹ جو آپ کا پروفیشن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ آواز ہر بندہ, میں آج آپ سے بات یہ کر رہا ہوں, اب یقین کریں, اب میں ایمن منال کی کروں گا کیونکہ ان کے انسٹاگرام پہ 7.7 ملین فالوور ہیں, اور 1 مہینے سے ان کا مائیو چل رہا ہے. اب اگلا مہینہ مہندی چلے گی, پھر اس کے بعد آفٹر مہندی ہوگی, اس کے بعد بیفور شادی ہوگی, پھر آفٹر شادی ہوگی. تو 6 مہینے انہوں نے شادی چلانی ہے, لیکن 77 ملین فالوور ہیں. اور اس عوام کا سارا ادھر ہی کمایا ہے لوگوں سے. اور ہماری عوام جو تھی نا, بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں کی, ان کو آئیڈل بنانے کا بڑا شوق ہے, فین بننے کا بڑا شوق ہے, بہت شوق ہے ان کو لوگوں کا فین بننے کا, فالوور بننے کا, لیڈر بننے کا نہیں. یہ لوگوں کو چڑھا دیتے ہیں اوپر اور خود چڑھاتے ہیں, اور ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ لوگ ان کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ لوگ اس ملک سے, اس عوام سے اربوں روپیہ کماتے ہیں, کروڑوں اربوں روپیہ, یقین کریں, یہ سیلیبریٹیز, کیونکہ فین بناتے ہیں ان کو. لیکن جب ان کے فین کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوتا, یقین کریں. اور سب سے, میں اگر بات آپ کو سچی بتاؤں تو میں اگر یوٹیوب پہ کسی ایک بندے کا فین ہوں نا, میں اگر کسی ایک بندے کا فین ہوں, کیونکہ میں نہیں ہوتا فین, سیدھی سی بات, تو وہ ادھر سے مجھے مایوسی ہوئی ہے. وہ میں فین ہوں جنید اکرم کا, گنجی سویگ, اس کا میں فین ہوں لٹرلی. لیکن اس نے بھی بات نہیں کی. اس سے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا کہ جنید بھائی آپ کدھر ہیں, آپ آج کل برگر کھا رہے ہیں صرف, ٹھیک ہے, وہ کمپین میں, آپ تو ایسے نہیں تھے. تو کہنے کا مقصد ان کا دل ہے, ان کا دل دھڑکتا ہے.
تو ضمیر والا یہ بندہ کام کر سکتا ہے. اب یہ ڈکی کو میں یہ کہوں گا, سمجھاؤں گا بات کہ نور مقدم کا کیس چل رہا ہے, اس کا اسلام آباد کے اندر ایک جانور نے پرانی چھری کے ساتھ 4 گھنٹے لگا کے گردن کاٹی اور 6 جگہ اس کی گردن پہ کٹ لگے. اس کے ساتھ 2 دفعہ زیادتی کی, ٹھیک ہے, اور اس کیس کو 2 ماہ سے اوپر 2 ماہ ہو گئے, یہ اب یہ 20 تاریخ کو 2 ماہ ہو جانے, اور ابھی تک 23 کی ڈیٹ ملی ہے اور 23 کو ٹرائل شروع ہوگا پراپر طریقے سے. تو یہ کیس اتنا ڈیلے جا رہا ہے اور اس میں کچھ لوگوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. تو اس طرح سے یہ اگر کیس چلتا رہا تو وہ آپ کو پتہ ہے ہمارا پریسیڈنس کیا ہے. تو عوام کا اور میڈیا کا پریشر بالکل اس پہ سے ہٹ چکا ہے, اور یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ جس سے ایسا ہونا چاہیے. تو کائنڈلی میں اب سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو میری بات سن لے گا, دیکھتے ہیں کون سنتا ہے. میں ڈکی کو کہوں گا, جنید اکرم کو کہوں گا, مورو کو کہوں گا. وہ مورو بڑا زبردست بندہ ہے, بات کرنے کا اس کا انداز ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, انفلوئنسر ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہ وہ ایک کھجلی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ایک آفسمو ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں, مریم پرویز ہے, یہ سب کو میں کہوں گا. ایمن منال کو بھی کہوں گا کہ شادیاں کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ویڈیو لگا رہے ہو یار, ایک ایشوز پہ بھی کبھی کبھی تھوڑی سی بات ہلکا سا بول دیا کرو. تو یہ اس ملک سے آپ نے کیا ہے, لیا ہے, عزت لی, پیسہ لیا, سب کچھ لیا. اب آپ کہہ رہے ہو ایوارڈ دو. تو اگر آپ ڈکی ٹویٹ کر رہے ہیں پچھلے 3 دن سے کہ مجھے ایوارڈ جتواؤ, تو ایک ٹویٹ کر دیں کہ نور مقدم کو انصاف دلواؤ. ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بنا دیں کہ نور مقدم کو انصاف دلواؤ. آپ یقین کریں کہ اتنا آپ نیکی بھی کمائیں گے, عزت بھی کمائیں گے, اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اسکینڈلائز آپ کو بناتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوگا. اور یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور یقین کریں, گالیاں نکالتے رہیں ویڈیو میں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس نے دیکھنی دیکھے, نہیں دیکھے, ماں باپ کا کام ہے اپنے بچوں کو سنبھالے کہ کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا. آپ نکالتے رہیں, لیکن ساتھ تھوڑا سا نیکی کا کام بھی کرتے ہیں پلیز. اور جن لوگوں کو ڈکی کا نہیں پتا تو ان کی طرح ڈکی بھائی یوٹیوب پہ لکھیں, اور جو آ کے ان کی طرح ویڈیو دیکھیں جو انہوں نے لاسٹ لگائی ہوگی, 2 ملین ویو ہوگا کم از کم, اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہی ان کا 7 سال کا ہے, ہر ویڈیو ان کی آپ دیکھ لیں. ڈکی بھائی لکھیں یوٹیوب پہ, ہر ویڈیو ملین 2 ملین ہر ویڈیو. تو پاکستان کا ٹاپ یوٹیوبر ہے, نمبر 1 ٹرینڈنگ پہ ویڈیو آتی ہے. تو یہ ایک انفلوئنسر ہے جو کہ دنیا کو اٹھا سکتا ہے. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں, یہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے, کیونکہ پوری یوتھ ملک کی میں سمجھتا ہوں یہ تو خان صاحب, عمران خان صاحب والی پاور ہے ان کے پاس, مطلب یوتھ والی. تو یہ جو پاور ہے ان کے پاس, ان کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یوز کریں. تو آپ نے ڈکی تک یہ بات پہنچانی, کیونکہ ڈکی بہت پاورفل آدمی ہے. وہ اتنا پاورفل ہے کہ وہ صبح تک میرے بھی جھنڈے لگوا سکتا ہے کہ اس بندے کو گندا کرو. اب دیکھتے ہیں میں صبح تک گندا ہوتا ہوں یا نور مقدم کی ویڈیو آتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جس بندے کو میری بات غلط لگی ہو, نیگیٹو لگی ہو, وہ مجھے گالیاں نکال لے, اور جو سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ نور مقدم کیس پہ ڈکی پلیز سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.